ANP نے ہمیشہ سویلین بالادستی کی اوپر بات کی ہے. آرٹیکل 243 کے تحت جو ہمارے سامنے انفارمیشن آ رہی ہے اس کے تحت تو جو آرمی چیف ہے ان کو ایک خاص عہدہ دے دیا جائے گا اور وہی سروسز چیفز بنائیں گے. سروسز چیفز بنائیں گے. عوام سے تو کچھ لینا دینا نہیں, پارلیمان سے کوئی لینا دینا نہیں, دفاعی اداروں سے اور دفاع تک ہی لینا دینا ہے. تو کیا دفاع کو مضبوط کرنا جمہوریت کو کمزور کرنا ہے؟ نہیں. نہ ہم دفاع کو لا کے جمہوریت پہ حاوی کر رہے ہیں. جمہوریت کی اپنی جگہ ہے, دفاع کی اپنی جگہ. ایز فار ایز آر ڈیفینسز آر کنسرنڈ, یس وی ہیو ٹو ورک آن دیم. اور ہمیں اپنے نئے حالات میں, جس طرح آپ نے دیکھا آج کل لڑائیوں میں فٹ سولجرز کی ضرورت نہیں ہے. اب لڑائیاں بٹنوں سے چل رہے ہیں, اب لڑائیاں ڈرونز اور راکٹس اور ان سے. تو لہٰذا ان کو جدید طریقوں سے مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایک ڈیفینسز کا کام ہو رہا ہے. اس کو آپ یہ نہ سمجھے کہ اس کو ہم نے لا کے کوئی خدا نخواستہ, وہ اگر قانون نہیں بھی ہے لیکن سسٹم ہے. الحمدللہ قانون نہیں ہے اور نہ ایسا کوئی قانون بن سکتا ہے جس میں پارلیمان کی بالادستی پہ خدا نخواستہ کوئی خطرہ ہے. آرٹیکل 2 سر آرٹیکل کرنے جا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کمزور تھا دفاع پاکستان. نہیں, ضروری تو نہیں کمزور تھا, وہ تو آپ نے دیکھ لیا نا پاکستان اور ہندوستان کی جنگ میں آپ کا دفاع کس طرح ہوا. لیکن جدید طرز عمل سے اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سر آرٹیکل 245 کے حوالے سے بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر آپ لوگ جو ہے ان کو بھی اتھارٹی دیں گے کہ پروونسز اگر منع کر دیں کہ آرمڈ فورسز کو نہیں بلانا صوبے کے اندر تو پھر نیشنل اسمبلی کے پاس وہ اختیار آ جائے گا کہ اگر نہ مانے صوبہ تو پھر نیشنل اسمبلی بھیج سکتی ہے. لیڈر ٹیبل ہم نے ایسا کچھ نہیں سنا. دیکھیں جو افواہیں وہ ہے نا مسلمانوں تکا لگاؤ, تو جو تکے جو ہیں یہ الگ ہے. اصل جو چیزیں ہاں تو تکے ہوئے نا, تکے میں وہی کہوں گا یہ تکے. پاکستان ابھی تک تو تکوں پہ چل رہا ہے. نہیں, پاکستان ڈنڈے کے زور پہ چل رہا ہے. 18ویں آئینی ترمیم کے سب سے بڑا کریڈٹ جو وہ پیپلز پارٹی کو جاتا تھا, اور اس وقت جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم میں وہ صوبوں سے اختیارات واپس وفاق کے پاس آ رہے ہیں. تو عوامی نیشنل پارٹی اس میں کیا سمجھتی ہے کہ صوبوں سے اختیارات کریڈٹ ہی نہیں دے رہے تو ہم کچھ نہیں سمجھتے. پیپل پارٹی والوں سے پوچھ لیں. پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ لے رہی ہے عوامی. آپ میڈیا والے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ آپ کے سوال آپ کے سامنے رکھ دیکھیں, آپ کے سوال طریقہ سیکھیں میری جان. میں بھی جوان ہوں, آپ بھی جوان ہیں, ہمیں بڑی لمبی ریس لڑنی ہے. ہمیں پروفیشنل ہونا چاہیے. آپ پروفیشنل بنے, بچے نہ بنے موبائل پکڑ کے بس کچھ بھی بول دیا. آپ کا ہر ایک سوال پروفیشنل طریقے سے ہونا چاہیے. آپ نے اپنے سوال میں مجھے باہر پھینک دیا. جب مجھے باہر پھینک دیا وہی نا, آپ نے جب سوال میں ہی مجھے باہر پھینک دیا تو 18 امنڈمنٹ سے نہ پھر میرا کوئی, آپ کے سوال کے مطابق 18 امنڈمنٹ سے نہ ہمارا کوئی لینا دینا ہے نہ کچھ اور. تو پھر جن کا لینا دینا ہے سوال سب اینڈ ہی نہیں ہونے دیا. ہم نے صرف یہ کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم کا کریڈٹ پیپلز پارٹی لے رہی ہے. اللہ کرے اور عوامی نیشنل پارٹی بھی لے. ہم یہ نہیں کہیں گے عوامی نیشنل پارٹی نہیں لے, لیکن 26ویں آئینی ترمیم کا کریڈٹ پھر عوامی نیشنل پارٹی لے گی. آن دا فلور آف دا ہاؤس 26th امینڈمنٹ کا کریڈٹ لیا ہے ہم نے. الحمدللہ سپریم کورٹ کو 700 ماہ والے ججز سے آزاد کرایا ہے, ٹرکوں والے فیصلوں سے آزاد کرایا ہے ہم نے. الحمدللہ سپریم کورٹ کے اس گند کو آج کتنا 26 آئینی ترمیم کے بعد کسی نے دیکھا سپریم کورٹ کا کوئی چیف کہیں بدماشی کر رہا ہو, کہیں اسپتال پہ پہنچا ہو, کہیں اسکول پہنچا نہیں. انشاءاللہ اپنے کام پہ کام رہے گا. تو لہٰذا یہ تو اچھی بات ہے جو ہم اون کریں گے. کیوں نہیں اون کریں گے؟ 27 امینڈمنٹ کا مسودے پر بھی کافی بحث ہوتی رہی کہ مسودہ اس کا اس وقت بھی وزیر قانون ایون کے آخری وقت تک کہتے رہے کہ ان کے پاس ابھی تک نہیں ہے. 26 کی بات کر رہا ہوں, اب 27 ہے. تو کیا اب آپ مسودہ اس کا پڑھ چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں؟ 26 میں بھی جب ہم کمیٹی میٹنگ میں بیٹھے تو اس میں مسودے مل گئے اور پھر مسودے پہ بحث ہوا, اور پھر اس بحث کے نتیجے میں ایک نکات جو اتنے بڑے نکات باہر ہوئے اور کچھ نکات پہ ہم یکجہ ہو کے اس کو ہم نے کامیاب کرایا. 27ویں یعنی ترمیم بھی انشاءاللہ صرف انتظار کریں. ہماری قوم بے استقامت ہے بھائی, ہر چیز کی جلدی ہے. نہیں ہمیں راتوں رات پتہ چل جائے. وہ ہر کوئی کہے گا میں نیوز بریک کر لوں, میں نیوز بریک. بھائی رک جاؤ, اس چیز کو آنے دو. انشاءاللہ آپ کے سامنے سب کچھ واضح ہو جائے گا. نو کمپرومائز آن the 18th amendment of. بھائی یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ جو ہائی کورٹ سے یا جو بھی ہمارا جسٹس کا نظام ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 700 ماہ کی جو تجربہ تھا اس سے نکلا ہے, لیکن ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ سہیل افریدی صاحب لے کے جاتے ہیں کہ اڈیالہ میں خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے, لیکن انہیں ملاقات نہیں کروائی جاتی. تو پھر فیصلے ہائی کورٹ کے یار اس بندے کو وزیر اعلیٰ اس لیے بنایا ہے کہ قوم کی خدمت کے لیے بنایا ہے.
اگر اس کو اسی لیے وزیر اعلیٰ بنائے کہ جا کے قیدیوں کے ملاقاتیں کرے, جا کے چوروں کے ساتھ ملاقاتیں کرے, جا کے ان کے رہا کرے, تو یہ اب وہ جب ان کی حکومت تھی تب یہ قیدیوں کو رہا بھی کرتے تھے, دہشت گردوں کو بھی رہا کرتے تھے, لیکن ابھی یہ جو چور ہے اس کو بھی نہیں رہا کر سکتے کیونکہ ابھی اختیار ان کے پاس نہیں ہے الحمدللہ. اس کو چاہیے کہ ان سب چیزوں سے پیچھے ہٹ کے اپنی بھی بےزتی کرا رہے, قوم کی بھی بےزتی کرا رہے, تمام نظام کی بےزتی کرا رہے. یہ جس چیز کے لیے وزیر اعلیٰ ہے کم سے کم اب اس کا جواب دے. پختونخوا میں جو آگ لگی ہے, پختونخوا کے جو حالات ہیں, ان حالات کی طرف دیکھنا ہی ان کی صرف سنجیدگی عشق عمران ہے, تو عشق عمران کے ساتھ پھر یہی ہوگا. تھینک یو. سر اسی طرح کے ماضی میں بھی دیکھا جاتا رہا کہ شہباز شریف پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی وہ لندن میں جا کر ملاقات کرتے تھے. سر اس طرح کے معاملات تب بھی دیکھے جاتے رہے جب شہباز شریف پرائم منسٹر ہوتے ہوئے لندن میں جاتے تھے اور نواز شریف سے ملاقات کرتے تھے. تو اب اگر ایک صوبے کا سی ایم بالفرض کہہ رہا ہے کہ وہ کس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, لیکن نواز شریف اور اس انسان میں بہت فرق ہے. نواز شریف میں اور اس میں بہت فرق ہے. دونوں کے کیسز دونوں مجرم ثابت ہوئے تھے عدالتوں سے. جو وہ تو پھر بھی باہر گھوم رہے ہیں نا. سر وہی اگر حل یہ نکال لیں تو وہ کہتے ہیں, شاید پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی باہر نکل رہے ہیں. وہ کرو, ہمت کرو. آپ ان کو ساتھ دیں گے یا آپ ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے؟ میں اس گن سے دور رہنا پسند کروں گا. کل پیپلز پارٹی کے سی اے سی کا اجلاس ہوا. بلاول 243 پہ ابھی راضی نہیں ہے, باقی اس پہ راضی ہو گئے, باقی جو اس میں امینڈمنٹ میں ہیں اس پہ نہیں ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے 243 کے حوالے سے؟ دیکھیں میری جان, میں تو صبح سے یہی کہہ رہا ہوں کہ لیٹ اٹ ٹیبل, وہ ٹیبل ہوگا, اس پہ پھر بحث ہوگی, مباحثہ ہوگا, کمیٹی میں جائے گا اور ایک کنکلوژن کے بعد انشاءاللہ دوبارہ اسمبلی میں ٹیبل ہوگا اور پھر انشاءاللہ امید ہے کہ فار دا بیٹرمنٹ آف دس کنٹری کامیاب ہوگا. اگر آپ کی بات سے تو ایسا لگا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آرٹیکل 243 پہ آمادہ ہے. میری بات سے جی آپ نے ہنس دیا نا. تو ہنسنا تو اب الگ چیز ہے, اب وہ تو اٹس انادر تھنگ. کیوں نہ اس کا جواب بلاول ہی دے دے. میں ان کا بھائی ہوں لیکن ان کی اپنی روح ہے, میری اپنی روح ہے, اتنا نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے. تو اچھا ہے کہ وہ جواب وہ خود ہی دے. ہو گیا اچھا دے. کافی کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے. ایک طرف وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہم آسان کریں گے, آپ جمہوریت کو اس کو خطرہ قرار دیا جا رہا ہے. بار بار یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ جمہوریت کو جو خطرے ہیں وہ ویسی ہیں. ان قانونوں سے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہونے والا. یہ بتا دیں کہ اس وقت 27ویں ترمیم جو ہے وہ حکومت پاس کرانے جا رہی ہے, آپ کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا آپ کی طرف سے خاص طور پر, کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو ٹیبل ہونے دیں. ٹیبل ہو کے اگر ہمارے اتفاق اس میں آتی ہے اور ہمارا مشورہ اس میں لیا جاتا ہے تو پھر ہم مشورہ بھی دیں گے, اور اگر ہمارے مشورے پہ عمل ہوتا ہے تو پھر ہم ساتھ کھڑے بھی ہوں گے.